بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو چلیے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ میں آپ کے لیے آج حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لے کر آئی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی ان کے بارے میں معلومات ہو، اور آپ کے بچے معصوم بچے جو ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے۔ حضرت رابعہ بصری جو ہیں بہت نیک خاتون تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کے گھر میں فاقہ تھا، ان کے گھر ایک کپڑا بھی نہیں تھا جس میں وہ ان کو نومولود بچے کو لپیٹا جاتا۔ تو چلیے ہم ان کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ وہ ان کی چوتھی بیٹی تھیں۔ عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ کہیں جاتے ہوئے اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بردہ فروش انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والے نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا، ان سے بہت کام لیتا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی کوٹری سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کرنے کی آواز ہے۔ اس نے کوٹری کے قریب جا کر سنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اے اللہ تعالیٰ، آپ میرا حال جانتے ہیں، میں وقت پر نماز پڑھنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن کام کاج کی وجہ سے، میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پاتی۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہا اسی گھر میں رہنا چاہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ایسا نہ چاہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہا اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ میری آپ رحمۃ اللہ علیہا سے صرف یہ درخواست ہے کہ جس ذات کی آپ رحمۃ اللہ علیہا رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں، اس کے صدقے میری زیادتیوں کو معاف کر دیجیے۔ امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ایک بڑی علمی مرکوز کوفہ چلی گئیں۔ وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہا نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث زبانی یاد کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے دن رات عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس حاضری دیتے اور دین کی باتیں سمجھاتے اور سمجھتے بھی تھے۔ ایک بار کچھ مہمان آئے، گھر میں کھانے کو صرف 2 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی اور کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روٹیاں اسے دے دیں۔ مہمانوں کی شکل پر حیرانی اور پریشانی دیکھ کر فرمایا، بھائیو، تنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے۔ ابھی وہ یہ فرما ہی رہی تھی کہ ایک کنیز کھانے کا خوان لے کر حاضر ہوئی۔
حضرت رابعہ بصری رحمتہ علیہ نے خوان میں روٹیاں گنی اور فرمایا یہ واپس لے جاؤ، تمہاری مالکہ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ کنیز نے واپس جا کر اپنی مالکہ کو یہ بات بتائی۔ مالکہ نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرا خوان لے جاؤ۔ کنیز دوسرا خوان لے کر گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمتہ علیہ نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکریہ کے ساتھ خوان رکھ دیا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوچھا آپ رحمتہ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوان آپ کا نہیں ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمتہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرمائے گا۔ پہلے خوان میں 18 روٹیاں تھیں تو یقیناً یہ غلطی تھی۔ دوسری بار 20 روٹیاں آئیں، میں نے قبول کیں کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آنی تھیں۔ مہمان رابعہ بصری رحمتہ علیہ کے توکل پر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے بصرہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ ایک دفعہ جو ہے ان کے پاس بہت سارے حضرات جمع تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے عبادت کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ تو بالکل غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی محبت میں نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں بناتا تو کیا تم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ تو حضرت رابعہ بصری کے بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے چند میں نے آپ کو ایک بتائے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اس بارے میں۔ جزاک اللہ خیراً۔